بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یصنعون هذه الصور يعذبون يوم القیامہ ويقال لهم احیوا ما خلقتم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون او کما قال علیہ الصلاة والسلام. پھر محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے جو دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان دونوں حدیثوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے بارے میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں ان کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے کہ تصویر بنانا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور گناہ کبیرہ میں بھی جو اس میں بھی بڑے سمجھے جاتے ہیں ان میں سے تصویر کا گناہ ہے. میں نے جو حدیث پڑھی اس میں پہلی حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو تصویر بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو، جو تم نے بنایا ہے، جو تصویر بنائی ہے اس کو زندہ کرو. اسی مفہوم کو دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر تصویر بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو، اور فرمایا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ کہ وہ اس کے اندر جان نہیں ڈال پائیں گے. اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ قیامت کے دن جہاں بہت سارے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا ان میں سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ سخت اور سب سے بڑا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو دنیا کے اندر تصویر بناتے ہیں. آج تصویر کا معاملہ ہمارے ذہنوں کے اندر اور دل و دماغ میں انتہائی ہلکا ہو گیا ہے. گویا کہ تصویر کی حرمت ہمارے ذہن و دماغ سے مٹ چکی ہے. ہر طرف ایک تصویر کا طوفان ہے اور زندگی کے ہر گوشے کے اندر یہ چیز اپنی جگہ بنا رہی ہے. گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، چیزوں کے اوپر ہر جگہ تصویر ہے اور لوگ اس کو اختیار کر رہے ہیں. گویا کہ یہ کوئی قابل گرفت اور قابل تنبیہ اور قابل ترک چیز نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں.
آج کاروبار کے اندر جو تصویر کا معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اس کے پہلے تصویر کی جو مختلف صورتیں آج ہمارے درمیان رائج ہیں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ آج تصویر کی حرمت اور اس کی برائی کے ہمارے ذہنوں سے مٹنے میں ایک بہت بڑا دخل یہ آج کل موبائل کا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے تصویر سازی اور اس کے اندر تصویر کو محفوظ کرنا اور تصویروں کو آگے بڑھانا یہ اس طریقے سے عام ہو چکا ہے کہ ہر خاص و عام اس کے اندر مبتلا ہے، اور ہمارے ذہن سے گویا کہ اس کی حرمت ختم ہو چکی ہے کہ موبائل کے اندر جو تصویریں آ رہی ہیں ان کو آگے بڑھانا، ان کو محفوظ کرنا، فرمایا یہ سب گناہ کے اندر شامل ہے۔ ہم تصویر آئی، ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا تو اس کے اندر دوہرا گناہ ہمارا ہوا۔ ایک تو ہم نے اس تصویر کو خود اپنے موبائل کے اندر محفوظ کیا، اور دوسرا ہم نے اس کو آگے بڑھایا، گویا کہ ہم نے اس کی اشاعت کی، تصویر کی اشاعت کے اندر بھی ہم مبتلا ہوئے۔ ہم اس دوہرے گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، اور پھر ہم نے گویا کبھی اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا تو ہم نے سمجھا کہ ہمارے پاس ایک گناہ کا سامان آیا تو ہم نے اس کو مٹا دیا، ہم نے اس کو آگے بڑھایا، اس کے بعد ڈیلیٹ کیا۔ ہم نے اپنے موبائل سے تو اس کو مٹا دیا، اپنے موبائل سے اس کو ختم کر دیا، لیکن جو آگے ہم نے اس کو بڑھا دیا وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہو گیا۔ وہاں سے ہم اس کو کیسے مٹائیں گے؟ موبائل سے مٹانا، دنیا سے تو مٹ گیا، اس کے نقشے سے تو مٹ گیا، ہمارے پاس سے مٹ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دو فرشتے ہمارے کاندھوں کے اوپر بیٹھا رکھے ہیں جو ہمارے ہر لمحے کے عمل کو محفوظ کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ گناہ محفوظ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ تصویر کا گناہ، اس کی برائی کے مٹنے کے اندر اس موبائل کا بہت بڑا دخل ہے، اور اس کے ذریعے سے تصویر انتہائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں زبردست وعیدیں بیان فرمائے، بے شمار حدیثیں جس کے اندر تصویر کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں کام کرتا ہوں اور مجھے کام کرنے کے اندر صرف تصویر کا ہنر آتا ہے، یعنی میں تصویر ہی بنانا جانتا ہوں، فوٹوگرافری یہی مجھ کو آتا ہے، یہی ایک فن میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی کاروبار مجھ کو نہیں آتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم جاندار کی تصویر کے علاوہ دنیا میں جو مختلف چیزیں ان کی تصویر بناؤ، پہاڑوں کی بناؤ، درختوں کی بناؤ، آسمانوں کی بناؤ، دریاؤں کی بناؤ، اور چیزوں کی بناؤ، جاندار کے علاوہ جس کی چاہے تم تصویر بناؤ۔ یہ حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے یہ جاندار کی تصویر کے بارے میں ہے، اور یہ موبائل کے ذریعے سے آج ہمارے درمیان بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ذہنوں سے اس کی برائی مٹتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ذریعہ ہے، دوسرا آج ہمارے یہاں کوئی تقریب ہو جائے اسی برائی کے یعنی اس کی اہمیت ختم ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی تقریب ہمارے یہاں منعقد ہو، شادی ہو یا کوئی پروگرام ہو، تو اس کے اندر تصویروں کو محفوظ کیا جاتا ہے یادگار کے طور پر کہ فلانے کی شادی ہے، اس کی تصویر کو محفوظ کر لو۔ کسی بڑے کی تصویر کہیں سے مل گئی تو ان کی یادگار کے طور پر ہم اس کو محفوظ کر لیتے کہ بڑے کی یادگار ہے۔ یہ یادگار کیا ہوتی ہے؟ اسلام کے اندر یادگار کوئی چیز نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کا دنیا میں تشریف لانا اس دنیا کے لیے سب سے بڑی یادگار تھی۔ آپ ہی کے لیے دنیا کو پیدا کیا گیا، تو جس دن دنیا میں آئے تو وہ سب سے بڑی یادگار کی چیز تھی، لیکن اس دن کو جب دنیا کے اندر رواج نہیں دیا گیا، اس کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو دوسرے یادگار کی کیا اہمیت ہے؟ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، صرف اس کے اعمال یعنی اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں، باقی تمام چیزیں وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یادگار کی کوئی اہمیت ہے، انسان دنیا سے جائے گا اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا،
اپنے اعمال کے ساتھ یادگار کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم یادگار کے نام پر لوگوں کی اور تقریبات کی اور مختلف طرح کی تصویروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کی حرمت اور اس کی شناعت اور اس کی برائی ہمارے ذہنوں سے مٹتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آج گھروں کے اندر بچوں کے کھلونوں کے نام پر تصویریں آ رہی ہیں، گڑیا ہے، گڑوا ہے، مختلف طرح کے جانور ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹیڈی بیئر اور کیا کیا کھلونے آتے ہیں، اور اس کی کوئی شناعت ہمارے ذہنوں میں نہیں، بچے نے پسند کر لیا، ہم نے اس کو دلا دیا۔ اس طرح کے کھلونے جو جاندار کی شکل کے ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی حرمت کے دائرے کے اندر داخل ہے۔ بچوں کے کھلونوں کے نام پر اور ان کے دل بہلانے کے نام پر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ ایک طوفان کے طریقے سے گھر میں ہے، کتا ہے، بلی ہے، اور بطخ ہے، فلاں مختلف طرح کے جانور ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، کھلونے کے نام پر بک رہے ہیں، اور ہم ان کو خرید رہے ہیں، دلا رہے ہیں۔ فرمایا یہ اس حرمت کے اندر داخل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی گڑیے سے کھیلا کرتی تھی، ان کے پاس بھی گڑیا تھی، اور بہت سارے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس بھی گڑیا تھی تو ہم بھی اپنے بچوں کو گڑیا دلا دیتے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو فرمایا کہ ان کے پاس جو گڑیا تھی اس گڑیے کی کیفیت کچھ اور تھی۔ وہ کس طرح کی گڑیا تھی؟ فقہا نے اس کے بارے میں کتابوں کے اندر بالکل وضاحت سے ساتھ لکھا ہے۔ اس کے بارے میں دو وضاحت کی ہے کہ اگر وہ تصویر کی طرح کی گڑیا تھی جس کے اندر شکل و صورت سب کچھ بنی ہوئی تھی، اس کا ناک نقشہ بنا ہوا تھا، تو فرمایا کہ وہ اس وقت کا عمل تھا جب تصویر کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام نہیں کیا تھا۔ اور اگر اس کے بعد کی تصویر تھی، اس کے بعد کا وہ ان کی گڑیا کا بنانے کا زمانہ تصویر کی حرمت کے بعد کا زمانہ ہے، تو اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا تو اس وقت اس کا یہ جواب دیا ہے کہ وہ جو ان کی گڑیا تھی اس کے اندر کوئی اس کا ناک نقشہ نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ ایک کپڑا تھا، اس کے اندر کچھ گدڑی بھر دیا، کچھ چتھڑا اس کے اندر بھر دیا، وہ بس ایک چیز نظر آنے لگی، اس کو گڑیے سے تعبیر کر دیا گیا، وہ گڑیا نہیں تھی، یعنی اس کا چہرہ اور اس کا ناک نقشہ اس میں کچھ بھی ظاہر نہیں تھا۔ فرمایا کہ وہ ان کی تھی، لیکن آج کے زمانے میں گڑیا اور مختلف جانور مختلف چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور بالکل ہو بہو بنائی جا رہی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کہیں سے ان کے بچی کے کھیلنے کے لیے ہاتھی کے دانت کا بنا ہوا کوئی کھلونا آیا کسی جاندار کی شکل کا، تو فرمایا کہ انہوں نے اس کو کھیلنے نہیں دیا، اس سے منع فرما دیا۔ تو یہ مختلف طرح کے جاندار کی جو کھلونے آ رہے ہیں، ان کو کھیلنے کے لیے اپنے بچوں کو دینا یہ تصویر کے دائرے کے اندر داخل ہے، یہ بالکل حرام ہے، اور اس کی ذمہ داری بچے تو ابھی غیر مکلف ہیں، وہ تو غیر مکلف ہے، وہ تو نابالغ ہیں، اس کے گناہ کی ذمہ داری ان کے دلانے والے کے اوپر، ان کے والدین کے اوپر، یا جو ان کے سرپرست ہیں جنہوں نے خرید کر ان کو دیا ہے اور جنہوں نے اپنے گھر میں رکھنا اس کو یعنی مناسب سمجھا کہ ہمارے گھر کے اندر گھر میں رہنے کی جنہوں نے اجازت دی، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اس کا گناہ ان کے اوپر آئے گا۔ یہ چیز آج ہر گھر کے اندر رائج ہے کہ بچوں کے کھلونوں کے نام پر مختلف طرح کے جانور کی شکلیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ جانور کے شکل کی چیزوں کا استعمال یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بازاروں کے اندر ہمارے بچوں میں بھی اور آج بھی بکتا ہے کہ مختلف طرح کے مٹھائی ہے، ٹافی ہے، بسکٹ ہے، اور بھی مختلف طرح کی چیزیں وہ جانور کی شکل میں، گھوڑے کی شکل میں، کتے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں چھوٹی چھوٹی ٹافیاں بک رہی ہیں۔ اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ ان ٹافیوں کا کھانا اور ان بسکٹ کا کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تصویر کے بارے میں اتنے نیچے تک کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ تصویر کا استعمال کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، نہ اس کے پہننے کے اندر، نہ اس کے رکھنے کے اندر، نہ اس کے کھانے کے اندر، نہ اس کی یادگار کے طور پر کسی بھی طریقے سے تصویر کا استعمال، تصویر کو محفوظ رکھنا کہیں پر جائز نہیں ہے، سوائے چند جگہوں میں جہاں پر قانونی مجبوری ہوتی ہے، سوائے ان جگہوں میں جہاں پر قانونی مجبوری ہے کہ وہاں پر تصویر لگائے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا، ہمیں کوئی آئی ڈی بنوانی ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، یا کسی طرح کی اور آئی ڈی بنوانی ہے جس کے بغیر
ہمارا اس ملک کے اندر رہنا یا ہمارا اپنے وطن کے اندر رہنا مشکل ہے، یا کوئی کام کرنا جہاں پر مشکل ہو جائے، جہاں پر مجبوری کا دائرہ آ جائے، وہاں پر فقہا نے اس ضرورت کی حد تک اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہاں کی نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، وہ بھی تصویر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تصویر نہیں ہے، وہ بھی تصویر ہے، لیکن ضرورت کی بنیاد پر فقہا نے اس کو تصویر کے حکم کے دائرے سے خارج کر دیا کہ اس کو آدمی اپنے پاس رکھے، اپنے گھر میں رکھے، اپنے جیب میں رکھے، سب کی اجازت دے دی ایک ضرورت کی بنیاد پر کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں یہ کرنسی ہے اور اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا، تو اس کی اجازت دی وہ ضرورت کی حد تک۔ لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر تصویر کی کسی بھی طرح سے کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو تصویر مختلف شکلوں سے، مختلف صورتوں سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ موبائل کی صورت میں تصویر ہمارے درمیان رائج ہو رہی ہے، چاہے وہ تصویر کی صورت میں ہو، فوٹو کی صورت میں ہو، چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو، چاہے وہ خراب تصویریں ہوں، چاہے وہ دیندار لوگوں کی تصویریں ہوں یا دیندار طرح کی ویڈیو، کسی بھی طرح کی اجازت، کسی بھی طرح کی ویڈیو اور تصویر کی اجازت فقہا نے نہیں دی ہے۔ آج عام طور سے بڑے اکابرین کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، علماء کرام کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے، ان کی تصویر لگا کر نیچے کوئی اچھا سا مضمون ان کے نام سے رائج کر اس کو جو ہے تو چلا دیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور مختلف میڈیا کے اوپر۔ فرمایا کہ یہ جو مضمون چلایا گیا، جو ان کا پیغام چلایا گیا، پیغام چلانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ جو تصویر چلائی گئی، اس تصویر کی اجازت کسی طریقے سے نہیں ہے، اس تصویر کی اجازت کہیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ تصویر کا چلانا یہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ تو چاہے اچھے لوگوں کی تصویر ہو، چاہے کسی کی بھی تصویر ہو دنیا کے اندر، کسی جاندار کی تصویر ہو، یا کوئی ویڈیو ہو جس کے اندر اچھا پیغام دیا گیا ہو، جس سے کوئی نصیحت ملتی ہو، اس طرح کی ویڈیو کا چلانا، فرمایا کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر علماء کرام نے کوئی اجازت دی ہے، لیکن ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ابھی علماء کرام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ دینی پیغام ویڈیو کی شکل میں رائج کیا جائے، اس کی اجازت ابھی بھی نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر ہندوستانی علماء کرام کے اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ بھی تصویر کے دائرے کے اندر داخل ہے، دینی ویڈیو بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں سے آتی ہیں، وہاں کے علماء کرام نے اپنی تحقیق کی روشنی میں دوسرا مسئلہ بنایا، لیکن ہندوستان کے علماء کرام، ہم ہندوستان کے رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستانی فقہاء کرام کا یہی کہنا ہے کہ ابھی کسی بھی طرح کی ویڈیو، چاہے وہ دینی دائرے کے اندر دین کی تبلیغ کے نام پر رائج کی جائے، لیکن وہ تصویر ہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی تبلیغ کے ہم اسی حد تک مکلف ہے جہاں تک اس کا جائز دائرہ ہے۔ ناجائز طریقے سے دین کی تبلیغ کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ دین کی تبلیغ اسی طریقے سے ہوگی جہاں تک اس کی جائز حد ہے، اور تصویر سازی یہ جائز حد کی دائرے کے باہر ہے، تو ہم تصویر کے ساتھ دین کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ زمانہ جب آگے بڑھے گا، حالات اور بدلیں گے، اس وقت جو مسئلہ بنے گا۔ آج کے زمانے کے اندر ہندوستان کے علماء کا یہی ابھی فتویٰ ہے کہ تصویر کے ساتھ دینی پیغام کو رائج کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کے مکلف نہیں ہے۔ آڈیو کی صورت میں آپ جاری کر سکتے ہیں، یا کوئی پیغام ٹیکسٹ کی صورت میں آپ لکھ کر جاری کریں، اس کی آپ کو اجازت ہوگی۔ تصویر کے ساتھ یا ویڈیو کی شکل میں دینی پیغام کو آگے جاری کرنا، اس کی بھی فقہا نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ تو کچھ دوسری باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ کاروبار کے اندر آج مختلف طریقوں سے اور مختلف صورتوں سے تصویریں داخل کی جا رہی ہیں اور دھڑلے سے اس پر کیا جا رہا ہے۔ کاروبار کے اندر تصویر کو شامل کرنا، یہ جو پچھلی تمام صورتیں جو تصویر کی بیان کی گئیں اور اس کی حرمت کی بیان کی گئیں، اس سے کہیں اس کا گناہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ وہ تو گناہ اپنے حد تک ہے کہ ہم نے تصویر کو محفوظ کیا، تصویر ہم نے کھینچی، تصویر کو ہم نے آگے بڑھایا، وہ ایک تصویر کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن کاروبار کے اندر اگر ہم نے تصویر کو شامل کیا تو ایک تو تصویر بنانے کا گناہ، تصویر کو رواج دینے کا گناہ ہوگا، اس کے علاوہ جو ہماری روزی ہوگی وہ بھی حرام ہوگی، روزی بھی حرام ہوگی، یہ الگ گناہ ہے، اور جو وہ تصویر کا گناہ ہے وہ الگ گناہ ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں رائج، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے کے اندر تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔